السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوچا آج کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئے اور کچھ کمنٹس میں کافی زمانے سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ ایک اہم مضمون ہے، اس سے متعلق آپ حضرات سے تھوڑی سی گفتگو کر لوں اور کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ جو ہے وہ بھی میں کر دوں۔ وہ مسئلہ ہے کہ جو میں ایک خطاب میں کہہ رہا ہوں کہ معاویہ بن ابی سفیان ہو یا پھر فتح مکہ کے بعد یا صلح الحدیبیہ کے بعد جو لوگ اسلام قبول کیے وہ ہمارے موقف کے مطابق وہ صحابی نہیں ہیں، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کی کتابوں میں ہے۔ میں نے کہا ہے، بالکل یہ خطاب میں نے کیا ہے اور کہا ہے، اور وہی میرا موقف ہے۔ اس سے متعلق چند باتیں جو ہے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ہے میری کہ یہ ہمارے مشہور عالم ہیں بریلوی مکتبی فکر کے حافظ احسان اقبال صاحب، ان کا جب ویڈیو میرے سامنے آیا تو میں سوچا کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو میں بالکل چھوٹا سا کلپ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے میں شیئر کر دوں گا، ورنہ تو میرا ارادہ اس طرح سے بیان دینے کا نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی جو بات میں نے دلائل سے کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی عن قریب وہ آئیں گی، وقت پر میں ضرور پیش کروں گا دلائل، اور اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ نے کیا فرمایا اور کتاب اور سنت میں کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس کو پیش کریں گے۔ دو تین باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تعریف کروں گا ہمارے حافظ احسان اقبال صاحب کی کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ علم کے مطابق، یعنی اخلاقی زبان، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھی زبان استعمال کریں اور دلیل پیش کریں کہ اور میرا رد کریں دلیل کے ذریعے، علم کے ذریعے انہوں نے کوشش کی۔ ورنہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل علم بولتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، سڑک والی زبان استعمال کر رہے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، یا کوئی توبہ کرانے بیٹھے ہیں، کوئی رجوع کرانے بیٹھے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی دلیل نہیں پیش کرتا، کوئی اپنی بات نہیں پیش کرتا۔ تو یہ قابل تعریف ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اطراف میں تو بہت ہی زیادہ لوگ خراب زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی دلیل کی بات نہیں کر رہا، حوالے کی بات نہیں کر رہا۔ تو مجھے یہ اچھا لگا کہ سب سے پہلے حافظ احسان صاحب نے جو ہے دلیل پیش کرنے کی کوشش کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو کلپ میرے پاس بھیجی گئی ہے، جس نے بھی مجھے بتایا ہے، تھوڑی دیر پہلے میرے کسی دوست نے مجھے روانہ کیا، کیونکہ میں عوام الناس کے کمنٹس وغیرہ تو دیکھتا نہیں ہوں، تو وہ اس طرح سے مجھے کلپ بھیجے ہیں اور بتایا کہ حافظ احسان صاحب نے جو ہے یہ ویڈیو ڈالی ہے۔ اس میں نے دیکھا کہ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کی تصویر انہوں نے ڈالا، اور اس میں جیسے ان کی تصویر بڑی ہے، میری چھوٹی تصویر ہے، اور اس پر کاٹ ماٹ انہوں نے ڈالا۔ میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں، ہمارے احسان اقبال صاحب بھی یہ بات سن لیں، اور دیگر تمام ہندوستان پاکستان کے اہل علم اور تمام جتنے بھی لوگ مجھ کو جانتے ہیں وہ یہ بات سن لیں کہ 2019 سے میں منہاج القرآن کے کسی منصب پر نہیں ہوں۔ میں منہاج القرآن کے لیے بے شک کام کرتا تھا، میں لائف ممبر ہوں، اور منہاج القرآن کے لیے میں بہت یعنی ہمدردی رکھتا ہوں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، اور شیخ الاسلام کی بہت کتابیں میں پھیلاتا ہوں، اور ان کے کیا کہتے ہیں، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں، لیکن میں باضابطہ طریقے سے منہاج القرآن کے کسی منصب پر نہیں ہوں۔ یہ 2019 کی بات ہے، 4 سال ہو گیا میں کسی منصب پر نہیں ہوں۔ جو میں بول رہا ہوں وہ میری اپنی بولی ہے، وہ شیخ الاسلام کی بولی نہیں ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، وہ میرا، جو عقیدہ میں بیان کروں میرا عقیدہ ہے، جو عمل میں کروں وہ میرا عمل ہے۔ شیخ الاسلام کا عقیدہ وہی ہے جو شیخ الاسلام نے کہا ہے۔ میری ان سے محبت ہے، میں ان کی کتابیں پھیلاتا ہوں، اور بھی علماء کی کتابیں پھیلاتا ہوں۔ میں جس طرح سے شیخ الاسلام کی کتابوں کو لوگ تک پہنچاتا ہوں، ان کی بیانات کو پہنچاتا ہوں، میں حبیب علی الجفری کا بھی بیان پہنچاتا ہوں، میں دکتور علی الجمعہ کا بھی بیان تو اس طرح سے آپ شیخ الاسلام کی فوٹو ڈال کر جو ہے کاٹ ماٹ ڈال دیں کہ حبیب احمد نے بیان دیا۔ حبیب احمد کے بیان کا ذمہ دار حبیب احمد ہے۔ شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم کے جو بیان ہے وہ اس کی ذمہ دار وہ ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا مضمون ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا مضمون ہے۔ میرا کہنا نہ شیخ الاسلام کی نمائندگی ہے، نہ میرا کہنا منہاج القرآن کی نمائندگی ہے۔ میری آواز میری اپنی آواز ہے، اور یہ ایز اے منہاج القرآن کے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اس میں بیان میں بھی کہہ رہا ہوں حبیب احمد کہہ رہا ہے، تو یہ حبیب احمد کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا شاید ہمارے احسان صاحب کو یا دیگر حضرات کو ویورز کم ملتے ہوں گے، تو شیخ الاسلام کی فوٹو ڈالنے سے ویورز بڑھ جاتے ہیں، رائٹ ڈالو یا کاٹ ماٹ ڈالو، شیخ الاسلام کی تصویر آنے سے شاید ویورز بڑھ جاتے ہوں گے، اس وجہ سے ڈال رہے ہوں گے، پتہ نہیں۔ خیر اس وجہ سے اگر ڈال رہے ہیں تو بھی میری ان سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات اگر بات علم سے، دلیل سے، لاجک سے کریں گے تو یقیناً آپ لوگ کو لوگ سنیں گے۔ ضرورت نہیں ہے شیخ الاسلام کی یا کسی اور مشہور شخصیت کی فوٹو ڈالنے کی۔ اور نمبر 2 بات یہ بھی
میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ الاسلام کی گفتگو کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، اور میری گفتگو کا ذمہ دار شیخ الاسلام اور منہاج القرآن بالکل نہیں ہے۔ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ میرا اپنا موقف ہے، اور شیخ الاسلام نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے وہ معاویہ بن ابی سفیان کو صحابی مانتے ہیں اور کف لسان کے قائل ہیں، اور ادب سے ان کا نام لینے اور رضی اللہ عنہ ان کے نام سے بعد میں کہنے اور نام سے پہلے حضرت کہنے کے وہ قائل ہے۔ وہ بالکل وہ ان کا موقف ہے، وہ بیان کر دیا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ شیخ الاسلام کے موقف سے الگ ہے۔ ان کا جو کہنا ہے ان کے اپنے دلائل ہے، اور بہت زیادہ دلائل ہیں، آپ لوگ واقف ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بھی بڑے دلائل ہیں، کتب اہل السنہ والجماعہ میں موجود دلائل ہے۔ میرا اپنا موقف ہے، اور یہ بھی موقف اہل السنہ والجماعہ کا ہے، وہ موقف بھی اہل السنہ والجماعہ۔ میرا جو موقف ہے، جو فتح مکہ یا صلح الحدیبیہ کے بعد کے لوگ صحابہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد کرا ہوا چیز نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ قرآن سے اور سنت سے اور کیا کہتے ہیں کتب حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس کے جب دلائل دینا رہیں گا انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا، اور یہ میں پہلا آدمی نہیں ہوں اس ضمن میں اس طرح سے بات کرنے والا، اس طرح سے بیان کرنے والے بہت سارے ائمہ سابق میں گزرے ہیں اور وہ کتب میں لکھے ہیں۔ کئی علماء کو میں نے بتایا ہے، اور وہ چیپٹرز پڑھنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے، بولے کہ ہاں یہ بھی اقوال ہے، یہ بھی بیانات ہے، یہ بھی مواقف ہے، سب اہل سنت کے۔ ہم کو کوئی روافظ کی کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم کو نواسب کی کتاب اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کی بات کر رہے ہیں۔ اکابر محدثین اہل السنہ والجماعہ نے یہ سب اقوال نقل کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وقت پر بیان کریں گے۔ آج صرف میں گفتگو کرنا چاہوں گا اس آیت پر، جو آیت کریمہ کو انہوں نے پیش کیا، ہمارے حافظ احسان اقبال صاحب نے پیش کیا، اور انہوں نے اس سے صحابیت ثابت کیا اور بولا کہ جو اس سے اختلاف کرتا ہے وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے واسطے ہمارے حافظ احسان صاحب ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، اور جس طرح سے آپ عبارتیں پڑھتے ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو عربی آتی ہوں گی۔ میرے بھائی اس آیت کریمہ کا صحابیت پر دلالت کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سے آپ نے کہا ہے، میں تو پہلے سے جانتا تھا، لیکن آپ جیسے عالم نے کہا ہے تو میں سوچا کہ یار شاید مجھ سے کچھ چھوٹ رہا ہے، تو میں تو 20 تفاسیر دیکھ لیا، کسی مفسر نے، کسی امام نے اس آیت کریمہ سے صحابیت ثابت کرتے ہوئے مجھے تو نہیں ملا۔ نمبر 2، آپ آیت کریمہ پڑھ لیجئے۔ آیت کریمہ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ جو فتح مکہ سے قبل جن لوگوں نے ایمان لایا، انفاق کیا، انہوں نے صرف ایمان کہا۔ میں کہوں گا احسان صاحب کو کہ جب آیتوں کا جب مسئلہ آتا ہے نا تو پوری ایمانداری سے بیان کرنا، کاٹ چھاٹ کے نہیں کرنا۔ اس آیت کریمہ میں اوپر سے مضمون آ رہا ہے، اور اس آیت کریمہ میں خود وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ انفاق کا ذکر ہے، وہاں تو آپ بیان کیے نہیں۔ اوورال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ سے پہلے، فتح مکہ سے یا الفتح صلح الحدیبیہ، اصل میں صحابہ کرام صلح الحدیبیہ کو الفتح کہتے تھے۔ بہرحال دونوں جو بھی موقف ہو، صلح الحدیبیہ مانے یا فتح مکہ مانے، فتح سے پہلے تم میں سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور قتال یعنی جہاد فی سبیل اللہ کیے، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ لوگ جو پہلے فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا، وہ زیادہ اونچا درجہ رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو فتح کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں اور انہوں نے جہاد کیا ہے۔ تو بعد والوں کا درجہ کم ہے، پہلے والوں کا درجہ زیادہ ہے۔ اس میں صحابہ کا ذکر کہاں ہے؟ لفظ صحابی کہاں ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے والوں کو صحابی کہتے ہیں، بعد والوں کو صحابی نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پڑھا ہوا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس سے انہوں نے ثابت کیا۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلًّا، اور سبھی کے لیے یعنی پہلے والوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی کیا؟ وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو لوگ بھی فتح مکہ سے پہلے اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت ان کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ اونچے درجے والے ہیں۔ اور بعد میں جو یہ سب اعمال کرنے والے وہ کم درجے والے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے ایمان لایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور قتال کیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو جنت میں عطا کروں گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب اس کے اندر صحابہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اور جس چیز کو میں نے رد کیا ہے، میں نے کبھی نہیں کہا ہے وہ بھی بیان کریں قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ، بلکہ وہ ایک روایت پیش کر رہے ہیں، وہ روایت کی صحت کے اوپر اگر کلام کریں گے تو پھر ایک نیا مسئلہ ہو جائے گا وہاں پر۔ اگر اس کی اسانید، ایسے چیزوں میں اسانید دیکھتے نہیں ہیں، بس بیان کر دینا ہوتا ہے۔ تو وہ روایت کی ہے کہ بھئی ہمارے مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے طرف سے شہید ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے بھی جو مارے جانے والے، جنگ کے دوران مارے جانے والے، سب کے سب جنتی۔ بھائی صاحب
یہ جنت میں کون جائے گا اور دوزخ میں کون جائے گا، یہ گفتگو کرنا، ہم جو کیا کہتے ہیں یہ شخص جنت میں جائے گا، یہ شخص جہنم میں جائے گا، یہ گفتگو ہماری نہیں ہوتی۔ ہم کسی کا نام لے کر جنتی اور دوزخی نہیں طے کرنے والے ہیں۔ یہ کام بریلوی حضرات کرتے ہیں، یہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، اور دیگر کیا کہتے ہیں غیر مقلد اہل حدیث سلفی حضرات کرتے ہیں کہ جماعتوں کو لوگ نکال دیتے ہیں، نام لے لے کر ان جہنمی ہیں ان جنتی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ معاویہ اور اس کے ساتھی جہنم میں جا رہے ہیں، میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان صحابی نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق، اور میں نے جو ائمہ کو پڑھا ہے اہل السنہ والجماعہ کی بخاری شریف کی شروحات میں، ترمذی شریف کی شروحات میں، اور ائمہ حنفیہ کے بڑے بڑے اکابر نے یہ بات لکھا ہے کہ اس میں اہل السنہ والجماعہ کے دو موقف ہے۔ کچھ لوگ کے نزدیک ہے کہ جو بھی سرکار کو دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے صحابی، جو بھی مسلمان سرکار کو پائے ہیں ان کا خاتمہ کلمے پر ہو گیا ہو وہ صحابی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے اور اکثر نے یہ کہا ہے، لیکن بہت سارے ائمہ اہل سنت ہیں جن کی لسٹ ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے اگر مجھے آپ کو قرآن کے خلاف بیان کر دیں گے، یا معاذ اللہ جیسا اور لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ دوزخی ہو گیا، گستاخ ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر ان کے اوپر بھی جائے گا نا وہ سارا جو مجھ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ سارے ائمہ اہل سنت، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ اکابر، میں یہاں سے لے کر تابعین اور صحابہ تک میں بتاؤں گا جو معاویہ بن ابی سفیان یا طلقاء کو یا فتح مکہ کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتے تھے، وہ ساروں کو آپ گمراہ قرار دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اہل السنہ والجماعہ کا، محدثین کا جو موقف ہے، یہ بات سن لیجئے، اہل علم کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، محدثین کا اکثریت، جمہور محدثین کا یہ موقف ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام میں پایا ہو اور اس کی موت اسلام پر کلمے پر ہوئی ہے وہ صحابی ہے۔ یہ محدثین کا اکثریت کا موقف ہے۔ اور علماء اور متکلمین کا، اہل السنہ والجماعہ کے علماء اور متکلمین کے ایک بڑے طبقے کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے جو مہاجرین اور انصار ہے، صلح الحدیبیہ یا فتح المکہ سے پہلے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے وہ صحابہ ہے۔ اس کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ الناس ہے، وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، ان میں مومن ہے، منافق ہے، اچھا ہے، بد ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں بد اعمالی کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دے کے بڑے مقامات کو پہنچے، ان کے مقامات کا انکار نہیں ہے۔ لیکن صحابی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اہل السنہ والجماعہ کا کوئی ایک اسٹینڈ نہیں ہے کہ آپ اپنا اسٹینڈ بتا دیں اور جو اس اسٹینڈ سے، اس موقف سے جو حرکت کرا اس کو جہنم میں پہنچا دے۔ ہمارے علماء کرام کو چاہیے، اہل علم، صرف حافظ صاحب سے میں نہیں کہہ رہا، حافظ احسان اقبال صاحب سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بلکہ سارے اہل علم کو چاہیے کہ وسعت نظری اختیار کریں، کتابیں کھنگالیں، دیکھیں۔ اپنے ائمہ نے اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اور یہ صحابیت کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کریم میں کہیں پر بھی کسی کے لیے بھی صحابیت سوائے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کے لیے قرآن کریم جو ہے صحابیت کو واضح الفاظ میں نہیں بیان کیا ہے۔ وہ صرف ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو صحابیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے کہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ باقی کسی کی صحبت کو آپ قرآن کریم سے ثابت کرنا بہت بہت مشکل ہے۔ ایسی آیت مجھے تو آج تک نہیں ملی ہے۔ صحابہ کے فضائل بہت ملیں گے، لیکن صحابہ کا ڈیفینیشن، کس کو صحابہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم سے، اس آیت کریمہ سے تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے، دیگر آیات سے بھی یہ چیز نہیں، یہ چیزیں سنت سے ملتی ہے، قرآن کی طرف سے اس کو سپورٹ کرنے والے کیا کہتے ہیں اشارے ملتے ہیں، اور احادیث مبارکہ ملتے ہیں، اور ائمہ کے اقوال ہے، اور یہ قطعیات میں سے نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کس جماعت کو، کتنے لوگوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، یہ قطعیات میں سے نہیں ہے۔ اس میں اختلاف کرنے والا کوئی جہنمی نہیں ہوتا ہے، کوئی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ سمجھیے بات کو، اور جو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دلائل انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب، ویسے تھوڑا سا صحت کے اور مصروفیت کے مسائل بھی رہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگ میں اتنی طلب پیدا ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پیش کریں گے۔ بہرحال 3 باتیں میں عرض کیا۔ نمبر 1، میرے بھائیوں، گالی دینے سے، کسی کو جہنمی قرار دینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے سابق میں بھی بہت کر چکے ہیں، یہ کام مت کریے۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے، واقعی میں یعنی بین دلیل ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اہل سنت والجماعہ کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اگر کسی کے پاس یہ دلیل ہے، میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو موقف شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا ہے، یا اعلیٰ حضرت کا ہے، یا جامع اشرفیہ کا ہے، یا جامع نظامیہ کا ہے، یا جو اکثریت کا جو موقف ہے وہ اہل سنت کی کتاب میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک موقف ہے
کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت اسلام میں پایا اور اس کا انتقال اسلام پر ہوا ہے وہ صحابی ہے. یہ جمہور محدثین کا موقف ہے, یہ کتابوں میں ہے. لیکن جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں کوئی مریخ سے نہیں لایا, یہ اپنی طرف سے میں نے نہیں گھڑا ہے, یہ بھی اہل السنہ والجماعہ کے علماء کا ایک موقف ہے. اور یہ ایک عالم دو عالم کا نہیں کہ کسی ایک عالم کا ہو قول شاذ ہے ہم رد کر دیتے ہیں, اس طرح سے باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے علماء کی ایک طبقہ ہے, تقریباً اکثر محدثین جو صحابیت کے لفظ کی تعریف کی ہے انہوں نے سارے اقوال نقل کیے ہیں. اس میں صحابہ بھی شامل ہے, جو فتح مکہ کے بعد والوں کو صحابی نہیں مانتے تھے جی, اس میں صحابہ بھی شامل ہے, اس میں تابعین شامل ہے, اس میں محدثین ہر زمانے کی تقریباً شامل ہے اس کے اندر. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تو نمبر ایک جو ہے آپ یہ جو موقف ہے یہ اہل السنہ والجماعہ کے مواقف میں سے ایک موقف ہے, یہ ایک علمی موقف ہے. اس کا اگر کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کوئی موقف نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے, اگر کوئی کہتا ہے تو وہ دلیل سے بات کرے, علم سے بات کرے, انشاءاللہ بات کریں گے جی. جو بھی بات کرتا ہے, جو بھی اپنی دلیل اپنا ویڈیو بنا کر ڈالے وہ مجھ تک پہنچے گی. اگر مجھے اس کی دلیل میں دیکھوں گا اور جو بھی میری وضاحت رہیں گی میں وضاحت دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو نمبر ایک گالی گلوچ نہیں, علم کے راستے سے گفتگو ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے, خوش آئند بات ہے نمبر ایک. نمبر دو, شیخ الاسلام کے اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. اور میرے جو مواقف ہے, میرے جو مضامین ہیں, میرے جو خطابات ہیں وہ میرے ہی خطابات ہیں. میرے بازو شیخ الاسلام کی فوٹو لگا کر ان کے اوپر تیر نہ چلائیں. وہ اپنا موقف وہ جو بیان کرے وہ ان کا موقف ہے, اور میں منہاج القرآن کا نمائندہ بن کر نہیں بیان کر رہا ہوں. 2019 سے اب تک میں منہاج القرآن کا میں نمائندہ نہیں ہوں. 2019 کے بعد 2019 میں نے عہدہ چھوڑ دیا تھا منہاج القرآن کا جی. جو بھی اندرونی وجوہات ہے, یعنی کوئی خلافات جھگڑوں کی وجہ سے نہیں, وہ اپنی مرضی سے جو ہے میں نے جو ہے وہ عہدے چھوڑ دیا ہے. اور میں منہاج القرآن کے کسی بھی منصب پر نہیں ہوں. میں جو بیان کر رہا ہوں وہ میرا موقف ہے, وہ میرا بیان ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ظلم مت کریے لوگوں کے اوپر. یہ آیت کریمہ صحابیت پر دلالت کرنے, جنتی لوگوں کے اعمال کی بات ہو رہی ہے. قیامت تک کے لیے جو بھی ایمان لائے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اللہ کی راہ میں جد و جہد اور جہاد کرے گا, وہ آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت میں جانے کا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ تینوں کام جو کر لیا اس کے لیے ہیں. لیکن یہ قیامت تک جتنے بھی لوگ یہ اعمال کریں گے وہ جنتی ضرور ہوں گے. لیکن فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کام کیا ہے, یہی کام وہ انہوں نے کیا ہے, ان کے درجے کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے, بات کو سمجھنے, وسعت اور کشادہ دلی کے ساتھ علم کی راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت میں ہم کو صحیح راہ پر رکھے اور دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.